نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے جو گفتگو ہم نے گزشتہ نشست میں جس جگہ پہ چھوڑی تھی، جو 4 قسم کی رب کریم نے قرآن کریم کے معاملے میں گفتگو کی، 4 صفتیں بیان کی، 4 شانیں بیان کی اللہ کریم نے قرآن کریم کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک تو پہلی بات کی نصیحت آ پہنچی، موعظہ۔ دوسرا فرمایا شفا آ گئی جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے میں۔ تیسرا فرمایا تھا اللہ کریم نے ہدایت، اور چوتھا فرمایا تھا رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ 4 قسم کی صفات قرآن کریم کی بیان کی، اور اس کے ساتھ متصل اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے تم پر یہ بطور انعام تم کو یہ دیا گیا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت کے باعث۔ یہ قرآن کا نزول ہونا تمہارے لیے نصیحت بنا کر، شفا بنا کر، ہدایت بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا جانا، یہ اللہ کے فضل کے سبب سے ہے۔ تو اے ایمان والو، اب تمہیں چاہیے کہ اس پر جو ہے نا خوشیاں مناؤ، اور اس پر خوشی منانا اور فرحت منانا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان سب سے بڑھ کر بہتر ہے جو تم جمع کرتے۔ تمہارا مال و اسباب، دنیا کی ساری مال و دولت ایک طرف، اور فقط اس بات پر، اس نعمت پر اللہ کی خوشی منانا جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کر۔ تو قرآن کے مل جانے کی جو بات ہے اللہ نے کی، کہ قرآن کی جو نعمت ہے جب ایمان والے کو نصیب ہو گئی یا انسان کو نصیب ہو گئی، جس شخص کو یہ نعمت مل گئی، اللہ فرما رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی خوشی منائے۔ یعنی کہ اتنی بڑی دولت ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان 4 شانوں اور صفات کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ فقط یہ قرآن کریم کا نسخہ آپ کو مل گیا تو آپ سمجھ لیں کہ میں اس کیٹیگری میں آ گیا، نہیں۔ جو شان اللہ کریم نے اوپر بیان فرمائی کہ بندہ فسق و فجور میں یا ظلمت میں پڑا ہوا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی نصیحت اس نے قبول کی اور اس کے دل کا علاج ہو گیا، اس کو شفا میسر آ گئی، اس کے سینے کے اندر جو بیماری تھی اس قرآن کے سبب سے نکال دی گئی، وہ ہدایت پر آ گیا اور وہ رحمت کا مستوجب ہو گیا رب کریم کا۔ جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسول منہم، کہ بے شک یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے ایمان والوں پر کہ رب کریم نے ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اور جو شانیں یہاں اللہ کریم نے بیان فرمائی نا قرآن کی، بین وہاں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شانیں 4 بیان فرمائی۔ اور پہلی شان یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ یتلو علیہم، ان پر میری آیات تلاوت کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ نصیحت، قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت کرنے والی جو ذات ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے ذات منسوب کی، کہ یہ میرا محبوب جو ہے یہ قرآن پڑھ کر میرا لوگوں کو سناتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اور دوسری صفت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اندر کی جو میل کچیل ہے جو
اس کو صاف کرتا ہے، جیسے قرآن شفا عطا کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لما فی صدور، تمہارے دلوں کے اندر جو بیماری ہے یہ اس کو دور کرتا ہے۔ تو وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے منسوب کیا کہ یہ میرا محبوب تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ قرآن کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، سبب قرآن ہی تھا، کیونکہ یہ قرآن ہی تھا جو پیغام لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک لے کر آئے۔ اسی قرآن کے سبب سے ہی لوگوں کو ایمان ملا، اسی قرآن کے سبب سے ہی لوگوں کو جو ہے تزکیہ ملا۔ اور تیسری صفت جہاں اللہ نے بیان فرمائی وہ تھی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور پھر وہ جو ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ عطا فرماتا ہے، کتاب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس کو ہدایت سے تشبیہ دی۔ اور چوتھی وہاں فرمائی تھی والحکمہ، اور پھر جو حکمت ہے اس کے اندر چھپی ہوئی، جو تفقہ فی الدین کی دعوت رب کریم دے رہا ہے، وہ میرا محبوب ایمان والوں کی طرف اس کو منتقل کرتا ہے۔ تو یہ چار شانیں اللہ کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اور چار ہی شانیں یہاں اللہ کریم نے قرآن کی بیان فرمائی، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے یہاں فرمایا نا کہ یہ فضل اللہ کا جب تم تک پہنچ جائے، تمہیں نصیب ہو جائے تو اس پر خوشی منایا کرو۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن کے مل جانے پر ایمان والے کے یہ لیے واجب ہے کہ وہ اس پر خوشی منائے، اللہ کے ہاں شکرانہ ادا کرے کہ مولا تیری کرم نوازی، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی یہ کتاب مجھ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح صاحب قرآن کے مل جانے پر بھی یہ ہے کہ انسان کو خوشی اور مسرت منانی چاہیے۔ اب اس کے فرت منانے اور خوشی منانے کے طریقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بندہ شریعت کے معاملہ سے ہی باہر نکل جائے، شریعت کو ترک کر دے، جس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسے طریقوں کو اڈاپٹ کر لے، اور یہ کہ میں جشن منا رہا ہوں سرکار کی آمد کا، تو اس پر تو سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے اور لگنا بھی چاہیے۔ خوشی منانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ہی چھوڑ دے، سیلیبریشن کرنی چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن آپ جو ہے لنگر پکا کر، کھانا پکا کر دوستوں کی دعوت کر سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ نعمت کے اظہار کا اور نعمت پر شکرانہ کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ بھی شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے، پھر کوئی آپ پر سوالیہ نشان نہیں لگائے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو جب ہم ایک حد کراس کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن مل جانے پر ہم فرض کا اظہار کرنے کے لیے کریں، اور کریں وہ عمل جو قرآن نے منع کیا یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو پھر وہ کسی بھی طور پر کوئی بھی اس کو مناسب نہیں کہے گا، اس کا چاہے تعلق کسی بھی عقیدے سے ہو۔ لیکن اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اور اس میں نہ یہ کہ وائلیشن جب نہیں ہو رہی قرآن کی، شریعت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی، تو اس لمٹ میں رہتے ہوئے تو خوشی منانے کا اللہ کریم خود حکم دے رہا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ فرحت بناؤ، خوشیاں مناؤ۔ تو لہٰذا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مل جانے پر انسان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے اللہ کریم کا، اسی طرح جس ذات کی وجہ سے قرآن ہمیں ملا، صاحب قرآن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نعمت کے مل جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ کے ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اور اب میرے محبوب فرما دیجئے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا، سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ فرما دیں کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے وہ جو کفار اور مشرکین جو تھے اس دور میں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے آپ پر حرام کر لی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کو کس نے اجازت دی اس بات کی؟ کیا رب کریم کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی کہ تم اللہ کی ہوئی حلال چیزوں کو حرام کرو، یا اللہ کی ہوئی حلال چیزوں کو حرام کرو، یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے کیٹاگریکلی اس بات کی نفی کر دی کہ اللہ نے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ جس چیز کو اللہ کریم حلال قرار دے رہا ہے اس کو حرام قرار دے۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار اللہ کریم نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا، ما سوائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ وہ اللہ کے اذن سے جس چیز کو چاہے حرام کر دیں کسی کے لیے یا کسی کے لیے حلال کر دیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ کسی بھی چیز کو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو کسی چیز کو ناپسند ہونا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی یا میرا ذہن قبول نہیں کرتا، تو بھلے آپ اس کو استعمال نہ کریں، اس کو نہ کھائیں، اس کے متعلق آپ نے ٹھیک ہے کہ ذہن آپ کا استعمال نہ کریں، مگر آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ جو اصلاً حلال ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا، اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو کوئی حلال نہیں کہہ سکتا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ تعویل پیش کریں۔ شراب ہے، آپ کو اس کو کسی شکل میں بھی حلال جائز نہیں قرار دے سکتے، کسی کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال کرے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ ہاں، اب یہ اللہ کہتا تم مجھ پر بہتان باندھتے ہو، تو اب جو بھی ایسا فعل کرے گا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرے گا یا اللہ کی حرام کی چیز کو حلال کرے گا، وہ اللہ پر بہتان باندھے گا۔ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کا روز قیامت کے دن کیا حال ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، میری ذات کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جن کا میں نے حکم ہی نہیں دیا، تو ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کو، یا پیش ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ نا ذرا کہ ان چیزوں کو جب میں نے حلال کیا تھا تو تم نے کیسے حرام کیا، تو وہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ پر بہتان باندھنے کے سبب سے جو ہے اللہ کریم ان کو عذاب میں مسلط کرے گا اور ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ، بلکہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ ہم نے مستحب عمل جو ہے نا، ایسے شریعت میں عمل جو مباح ہے، مستحب ہیں، ان کو ہم نے فرائض اور واجب کے درجے میں ڈال دیا اپنی مرضی سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً مستحب ہیں یا جائز کہا جاتا ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ فرض اور واجب کا درجہ اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کچھ مکروہات ہیں جن کو ناپسند کیا گیا شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو نہیں پسند فرماتے تھے، کچھ ایسے معاملات تھے، اس کو حرام تک لے گئے یہ لوگ جو تھے نا، سو کالڈ مفتیان کرام، اور اپنی مرضی اور اپنی منشا سے ان کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ کریم نے کسی کو جب اجازت ہی نہیں دی، تو ایسے لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا، تو ان کا پھر بہت سخت طریقے سے محافظہ کیا جائے گا کہ انہوں نے بہتان باندھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ کہتا ہے میں تو تم پر فضل کرنا چاہتا ہوں، میں ہوں ہی فضل کرنے والا، مگر یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو شکر ادا نہیں کرتے، کہ جو میں دیکھیں نا، ایک چیز ہے اللہ کریم نے آپ کے لیے حلال کر دی۔ اب قرآن کریم کا جو قاعدہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے چند چیزیں ایسی ہیں اور چند عمل ایسے ہیں جن کو گنوا کر قرآن کریم میں حرام قرار دے دی۔ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور کچھ کرنے کے عمل ہیں جن کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ باقی سارے کا سارا جو ایریا ہے رب کریم نے کھلا چھوڑ دیا، وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ اب یہ اللہ کہتا ہے کہ میں فضل فرمانے والا ہوں، کہ اللہ نے یہ فضل کیا، کچھ چیزوں کو تمہارے پر پابندی لگا دی کہ بس یہ نہیں کھانا، اور کچھ ایسی چیزوں پر کہا کہ یہ نہیں کرنا، باقی سارا کچھ تمہارے لیے جب جائز قرار دے دیا، تو انسان تیری عقل کو کیا ہوا کہ تو خود بیٹھ گیا ہے مورے لے کر لگانے کے لیے حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے، تو خود ہی اپنے آپ پر آپ سختی کرنے کے لیے جو ہے نا آمادہ ہوئے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ان کو کوئی بچڑا ذبح کریں، ہم یہ واقعہ آپ سنا چکے، اللہ نے کہا بچڑا ذبح کریں، تو کوئی بھی بچڑا پکڑتے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ انہوں نے پوچھا کیسا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے جی، اور جو وہ سوال کرتے گئے تو وہ سب پھنستے چلے گئے، پھر پابندیاں آتی شروع ہو گئی، اب اس طرح کا رنگ ہونا چاہیے، اتنی عمر ہونی چاہیے۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے جب رب کریم کھلا چھوڑ رہا ہے سارے میدان کو، کہ یہ سارا میدان کھلا ہے، جو تمہارے دل میں آتا ہے کھاؤ، جو تمہارے دل میں آتا ہے کر، تو بس یہاں سے بچ جاؤ، یہ چیزیں جو ہیں جو میں نے ان کو حرام کر دیا ہے، تو بس اسی جو اللہ نے فضل کیا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ چاہے جا کے خود ساختہ آپ جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں، یا خود کو خدا کے مرتبے پر یا رسول کے مرتبے پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اور خود ہی حرام اور حلال کے فیصلے کرتے پھریں۔ لہٰذا یہ جو نا انسان کا طرز عمل، یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور اس کا بہت سخت مواخذہ کیا جائے گا، اللہ کریم پکڑ کرے گا اس کی، اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ رب پر بہتان باندھنا یا رب کے رسول پر بہتان باندھنا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹی بات ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی یا اللہ کے رسول نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بیان کر دینا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کی معافی ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو اکثر ویسے ہی اپنا کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ ہماری تو عادت ہو چکی ہے، آج کل جو دور چل رہا ہے نا سوشل میڈیا کا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یہاں پر اس قدر بے احتیاطی کے ساتھ اور انتہائی بے احتیاطی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ایک کوئی بات کرتا ہے ایسے اللہ کے متعلق، قائدی رب کریم نے یہ فرمایا قرآن کریم میں، کوئی اس کی اصل نہیں ہوتی، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، نہ تاجدار نہ اللہ نے فرمایا ہوتا، بس ایسی ایک بات کی اور وہ وائرل کر دی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وجود ہی کوئی نہیں ہے، اپنے سے جس نے جیسے عام چلتا ہے، جس نے شب برات کے چاند کی پہلے دی، تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے لیے میری واجب ہوگی میری کیا کہتے ہیں شفاعت، جس نے رمضان کی پہلے بتا دیا چاند کی اس کے لیے، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا اصل کوئی پیچھے وجود ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی جب باتیں آپ کریں گے تو آپ خود بخود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق کو بات کرنی ہے نا، تو جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں، کسی سے پوچھ نہ لیں، اس کی سند تلاش نہ کر لیں، اگر اللہ کی بات ہے تو قرآن میں سے ڈھونڈیں ہے کہ نہیں ہے، جب ہے تو پھر اس کو آگے بیان کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں، رک جائیں، اس گناہ میں شامل نہ ہوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اگر آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث مبارک ہے، تو پہلے اس کی تصدیق کریں۔ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، نیٹ پہ چلے جائیں نا، اگر آپ کسی نے بیان کیا تو آپ حدیث لکھیں گے تو اس کا حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیں کہ میں نے یہ بات سنی تھی، کہاں تک یہ حقیقت ہے۔ جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ واقعی یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو آگے کا مت شیئر کریں، ورگرنہ کیا ہوگا کہ آپ بے لذت گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک سنی سنائی بات جو تھی اس کو آگے بیان کر دیا، تو آپ بھی اسی گناہ میں شامل ہوگے، اور جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کی اور آپ نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑا، یہی اللہ اور اللہ کے رسول پر بہتان باندھنا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت سخت اللہ کریم نے جو ہے وہ، اللہ کریم ہمیں اس بات سے محفوظ کرے۔ تو آج یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے کل اللہ نے چاہا تو لے کر چلیں گے مضمون کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔